ویسے میں سناجو کو دیکھ چکا ہوں لٹل فادر. آپ کی تاریخ سناجو سے کم از کم میں گمراہ نہیں ہو سکتا. تم متعصب اور ناشکرے ہو. ماسٹر نے چلا کر کہا اور پھر کاغذ پر جھک گیا. اس بے جان لوتڑے کو ماسٹر آف سناجو نے دیکھا تو اسے رحم آ گیا. اس نے کڑک کر کہا, اٹھو, میں تمہاری تکمیل کروں گا. تم کو جسم و ذہن کے استعمال کا طریقہ سکھاؤں گا. تم صاف ہوا اپنے جسم میں بھر سکو گے. تمہارے اندر ایسی روح حلول کر دوں گا کہ تم ہر سفید فام یا سیاہ فام سے برتر ہو جاؤ گے. ماسٹر نے اس پر رحم کیا, لیکن افسوس اس نے اس کو حیات نو دی اور وہ ناکارہ ہی رہا, ناشکرا رہا. احسان فراموش ہو گیا. بس, ٹائیگر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا, مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے, زیادہ دیر نہیں لگے گی. ناگز ہیڈ پر گرمی کی چادر تنی ہوئی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف تندور جل رہے ہیں. کاروں کے شیشے چڑھے ہوئے تھے, ایئر کنڈیشن چل رہے تھے اور جو لوگ پیدل تھے ان کی حالت غیر ہو رہی تھی. ٹائیگر اس گرمی میں تیزی سے قدم اٹھائے جا رہا تھا. اس نے سامنے ہی ایک ریستوران دیکھا تو اس میں گھس گیا. چینج ملے گی؟ اس نے کلرک کو نوٹ دیتے ہوئے پوچھا. کمال ہے, اتنی گرمی میں چلنے کے باوجود تمہیں پسینہ نہیں آیا؟ کلرک نے حیرت سے کہا. گرمی نہیں, زیادہ گرمی تو نہیں ہے. ٹائیگر نے مسکرا کر کلرک کو جواب دیا. کیا؟ کلرک کی حالت دیدنی تھی. باہر کا درجہ حرارت 105 سے تجاوز کر چکا ہے. اوہ, میں معذرت خواہ ہوں. واقعی اتنی گرمی میں پسینہ آنا چاہیے, میں بھول گیا تھا. ٹائیگر نے بات ٹالنی چاہی. اسے علم تھا کہ پسینہ آنا جسم کو ٹھنڈا رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے, لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں. جسم کو شدید گرمی میں ٹھنڈا اور شدید سردی میں گرم رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ عمل تنفس تھا, جس پر اوشان کی طرح وہ بھی عمل کرتا تھا. سانس کے پورے عمل کو باضابطہ اور باقاعدہ بنانے سے گرمی اور سردی حاصل ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں کو عمل تنفس پر قدرت حاصل نہیں ہوتی. اس لیے وہ سردیوں میں گرم کپڑے پہنتے ہیں اور گرمی میں ایئر کنڈیشن استعمال کرتے ہیں. کمال ہے, کلرک نے سر ہلا کر کہا. آج تو جانوروں تک کو پسینہ آ رہا ہے. ہاں, جانوروں کو پسینہ آ رہا ہے, ٹائیگر نے سر ہلا کر کہا. ریزگاری کا ڈیر جیب میں ڈالا اور ٹیلی فون بوتھ میں گھس گیا. اس نے ایریا کوڈ ڈائل کیا اور پھر نمبر فیڈ کر دیا. اسے علم تھا کہ اگر بہرام نے ریسیور نہ اٹھایا تب بھی اس کا پیغام ریکارڈ کر لیا جائے گا. اسے ٹیپ کی مانوسی سرسراہٹ کے بعد ریکارڈ شدہ آواز سنائی دی. آپ نے جو نمبر ملایا ہے وہ اس وقت کام نہیں کر رہا ہے. اگر آپ کو کسی قسم کی اعانت کی ضرورت ہے تو عذرا کرم انتظار فرمائیں. آپریٹر آپ سے رابطہ قائم کرے گا. ٹائیگر نے لائن منقطع کر کے وہی نمبر پھر ملایا. اس مرتبہ بھی وہی آواز سنائی دی, لیکن اس بار ٹائیگر نے لائن نہیں کاٹی. چند ہی لمحے بعد آپریٹر کی آواز سنائی دی. فرمائیے جناب. ٹائیگر نے اپنی مشکل بتا دی. مجھے نمبر نہیں مل رہا ہے. آپ اس وقت کہاں ہیں؟ چیلیکوٹی, اوہیو میں. ٹائیگر نے صاف جھوٹ بولا. لیکن نمبر کام کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ یہ نمبر کبھی کام نہیں کرتا اور آپ چیلیکوٹی میں نہیں ہیں. شکریہ, ٹائیگر نے جواب دیا, لیکن ہمارے پاس اس نمبر سے متعلق چند معلومات ہیں. آپریٹر نے فوراً کہا. اس لیے ٹائیگر کو رابطے کے لیے ایک دوسرا نمبر دیا, اور یہ بات ٹائیگر کو پوری اسرار لگی, کیونکہ اگر یہ انتظامات بہرام ہی کے تھے تو بھی وہ کسی بھی قیمت پر آپریٹر کو متبادل نمبر نہیں دے سکتا تھا. ٹائیگر نے یہ اندازہ لگانے میں کوئی غلطی نہ کی کہ آپریٹر کا مقصد مدد کرنا نہیں بلکہ یہ معلوم کرنا تھا کہ ٹائیگر کہاں ہے. اس نے رابطہ منقطع کرنے کے بعد ریسیور رکھ دیا. باہر ایک پولیس کار کھڑی ہوئی تھی اور ریسٹوران کے سامنے دو قوی ہیکل پولیس والے اپنے سرکاری پستولوں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ٹہل رہے تھے. ٹائیگر کے پلٹتے ہی کلرک نیچے چھپ گیا اور جو ہی ٹائیگر بوتھ سے باہر آیا تو ایک پولیس والے نے اسے آواز دے دی. کیا تم بوتھ سے ٹیلی فون کر رہے تھے؟ اس نے پوچھا. اسی کے ساتھ دوسرا پولیس والا ٹائیگر کے دائیں طرف آ گیا تاکہ ان کا شکار بیک وقت دو پستولوں کی زد میں رہے. نہیں, ٹائیگر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا. تب پھر بوتھ میں کون تھا؟ مجھے کیا معلوم. یہی تھا. کلرک سر نکال کر چلایا. یہی ہے, اسے پسینہ نہیں آتا, یہ غیر انسانی مخلوق ہے. میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. پولیس آفیسر نے کہا. بات تو ہو رہی ہے. یہاں نہیں, ہیڈ کوارٹرز میں. کیا میں زیر حراست ہوں؟ ٹائیگر کا لہجہ سنگین تھا. نہیں, ہرگز نہیں. لوگ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. پولیس آفیسر نے اس بار نرم لہجے میں کہا. یہ انسان نہیں ہے. کلرک پھر چلایا. اسے پسینہ نہیں آتا. شٹ اپ کلرک. پولیس آفیسر نے اسے ڈانٹ دیا. مجھے پسینہ آتا ہے, ٹائیگر نے برہمی سے جواب دیا. یہ شخص محض بہتان لگا رہا ہے. جب وہ پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ایئر کنڈیشن کے باعث ہاتھ مل رہے تھے تو ٹائیگر کو پسینہ آ رہا تھا. CIA اور FBI کی زیادتیوں کے خلاف شکایات کی تحقیقات کرنے والی کانگریس کی خصوصی سب کمیٹی سے وابستہ دو وکیل وہاں موجود تھے.
وہ ٹائگر سے گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے قیمتی سوٹ پہن رکھے تھے لیکن بالوں میں کنگھا نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پر کوئی الزام نہیں، لیکن کیونکہ اس نے بوتھ سے ایک ایسے نمبر پر فون کیا تھا جس میں انہیں دلچسپی تھی، لہٰذا وہ اس سے بعض سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نمبر انہیں FBI کے ایک واؤچر پر ملا تھا اور اس کی ادائیگی کیوں کی گئی تھی اس کے بارے میں انہیں کوئی بھی کچھ نہیں بتا سکا تھا۔ شاید تم ہماری مدد کر سکو۔ ایک وکیل نے اسے کہا، تمہیں یہ نمبر کس نے دیا تھا؟ کمال ہے، تم لوگ ایک بل کی ادائیگی پر اتنا ہنگامہ کر رہے ہو۔ محض ایک بل کا معاملہ نہیں دوست، FBI اور CIA نے بعض انتہائی پراسرار ادائیگیاں کی ہیں۔ ہم ان بے قاعدگیوں کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ مسئلہ ایک ایسے کمپیوٹر کا بھی ہے جس کا کوئی علم نہیں کہ کہاں گیا۔ اس پس منظر میں تم بہت اہم شخصیت بن گئے ہو۔ دوسرے وکیل نے کہا، ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ تم نے وہ نمبر کیوں ملایا تھا اور تمہیں وہ نمبر کس نے دیا تھا۔ ٹائگر نے ایک طویل سانس لی اور پسینہ بند ہو گیا۔ اسے مان ہی خیال آیا تھا کہ وہ اوشان سے جلد واپسی کا وعدہ کر کے نکلا تھا۔ ہم تمہارے ساتھ رعایت بھی کر سکتے ہیں، شرط یہی ہے کہ ہمیں سب کچھ بتا دو۔ کیسی رعایت؟ سنو اور غور سے سنو، وکیل نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ تم نے ایک ایسا فون نمبر ڈائل کیا جس کے بارے میں FBI واؤچر پر موجود ہے اور یہ علم کسی کو بھی نہیں کہ یہ نمبر کہاں لگا ہوا ہے اور کس کے نام پر ہے۔ ہم گزشتہ 3 ماہ سے اسی نمبر کی نگرانی کر رہے تھے اور 3 ماہ بعد جس پہلے شخص نے یہ نمبر ڈائل کیا وہ تم تھے۔ ہمیں یہ بھی علم ہے کہ کانگریس کا ایک رکن کمپیوٹر نیٹ ورک اور انٹیلیجنس سے متعلق ان رقوم کی تفتیش کر رہا تھا جو وفاقی بجٹ میں چھپی ہوئی ہیں، لیکن اب اس رکن کانگریس کو بھی قتل کیا جا چکا ہے، اس کا دل چوری کیا گیا ہے، لہٰذا یہ نمبر جو تم ملا رہے تھے اب محض ایک فون نمبر نہیں رہا، اس سے قتل بھی وابستہ ہو گیا ہے۔ ناقابل یقین، ٹائگر نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ ان حالات میں ہم تمہیں ایک گواہ کی حیثیت سے زیر حراست بھی رکھ سکتے ہیں، جو چاہو کرو، ٹائگر نے جواب دیا، ساتھ ہی اپنا وہ نام اور پتہ بھی بتا دیا جو گرفتاری کی صورت میں اسے بتانا چاہیے تھا۔ بہرام نے اسے یہ نام اور پتہ دیا تھا، ساتھ ہی یہ بھی یقین دلایا تھا کہ یہ نام و پتہ جب روایتی طریقہ کار کے مطابق FBI کو دیا جائے گا تو سابقہ ریکارڈ کی چھان بین کرنے والے کو اس نام و پتے سے متعلق ایک اور نمبر ملے گا۔ چاراگاہ کے کمپیوٹر ایک اور سرکاری ایجنسی کو یہ حکم جاری کریں گے کہ ٹائگر کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ پورے عمل میں صرف 2 گھنٹے لگیں گے۔ ٹائگر نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ فون نمبر کس کا تھا، لہٰذا اسے ایسے سیل میں بند کر دیا گیا جو چھوٹا سا تھا اور جس کی صرف 3 دیواریں تھیں۔ چوتھی دیوار آہنی سلاخوں کی تھی، اسے توڑنا عام آدمی کے بس کی بات نہ تھی، لیکن انہیں یہ اندازہ نہ تھا، سناجو کا نام ہی فولاد کو پگھلا دیتا ہے۔ ٹائگر کو سیل کے فرش پر بیٹھتے ہی وہ کال کوٹری یاد آ گئی جس میں اسے ایک دہائی قبل رکھا گیا تھا۔ وہاں وہ پھانسی کا منتظر تھا کہ اچانک ایک زرد رو بوڑھا جو کسی محبت کا رکھوالا ہی لگتا تھا پھانسی گھاٹ میں داخل ہوا۔ اس نے شہزاد کو ایک گولی دی، نگل لو اس نے کہا تھا، اور پھر اسے الیکٹرک چیئر پر لے جایا گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اس کے بازو قدرے جلے ہوئے تھے، لیکن وہ زندہ تھا۔ اس کے گرد جو لوگ کھڑے تھے انہیں یقین تھا کہ، بلکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انسپیکٹر شہزاد نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ در حقیقت یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اسے قتل کے الزام میں موت کی سزا دلوائی تھی۔ ان میں سے ایک بہرام اور دوسرا سرگوش تھا۔ انہوں نے اسے اپنانے کی کوشش کی تھی اور شہزاد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پہلا موقع ملتے ہی فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ اسی حکمت عملی کے تحت اس نے چاراگاہ کی طرف سے ملنے والا پہلا مشن مکمل کیا، لیکن پھر اوشان نے اس کی تربیت شروع کر دی اور یوں وہ چاراگاہ کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ اب بھی وہ چاراگاہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن بات اوشان کی تھی، وہ اوشان کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پھر اسے بہرام سے بھی انسیت سی ہو گئی تھی۔ اب وہ ایک کوٹری میں منتظر تھا کہ چاراگاہ کے اعصابی مرکز کمپیوٹر سے اس کی رہائی کے لیے احکام کب جاری ہوتے ہیں، جن کے ذریعے کا کسی کو بھی علم نہیں ہو سکے گا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے، 3 اور پھر 4 گھنٹے گزر گئے۔ سکھ میں پانی ٹپکتا رہا اور ایک مکھی آڑے ترچھے اور اونچے نیچے انداز میں پرواز کرتی رہی۔ رہائی کا کوئی حکم نہیں آیا۔ بس اب بہت ہو گیا، ٹائگر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ وہ اکتا چکا تھا اور 4 گھنٹے کی یہ اکتاہٹ جلد ہی چڑچڑے پن میں بدلنے والی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں چوکور کفل پر رکھ دی۔ اسے بہت آہستگی سے کام لینا تھا۔ یہی آہستگی کامیابی یا کفل کھولنے کی کلید ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کی انگلیاں اکڑی نہیں، لیکن اگر اس وقت کوئی اس کی کلائی دیکھ لیتا تو اسے احساس ہو جاتا کہ کلائی زور لگا رہی ہے۔ ہلکی سی آواز پیدا ہوئی اور تالا ٹوٹ گیا۔ ٹائگر نے دروازہ کھول لیا۔ اے بھائی، پڑوس والے سیل سے کسی نے پکارا، میرا کفل بھی کھول دو۔ درخواست کرنے والا شراب کے نشے میں دھت تھا۔
اور شراب اسے یقیناً عملے کے کسی کارندے ہی نے فراہم کی تھی۔ ٹائیگر نے اس کی درخواست پوری کر دی، لیکن شرابی نے جب یہ دیکھا کہ اسے سیل سے نکلنے کے لیے 3-4 قدم چلنا پڑے گا تو اس نے فرار کا ارادہ کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا۔ شکریہ بھائی، اس نے مسکرا کر کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس اثنا میں ایک گارڈ نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک قیدی فرار ہونے کے لیے سیل سے نکل چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر راہداری کا آہنی دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن قیدی دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ گارڈ کو صرف ایسا لگا جیسے آہنی دروازے کو کسی قوت نے پہلے بند ہونے سے روکا اور پھر واپس دھکا دیا۔ دروازہ گارڈ کے شانے پر لگا تو وہ کوئی احتجاج کیے بغیر بے ہوش ہو گیا۔ ٹائیگر طویل راہداری سے گزر کر ایک اور دروازے تک پہنچا جو پولیس اسٹیشن میں کھلتا تھا، اور وہاں ایک آفیسر بیٹھا ہوا تھا جو ٹائیگر کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ مجھے کوٹری پسند نہیں آئی دوست، ٹائیگر نے نرم لہجے میں اسے بتایا۔ وہاں مکھیاں بھی تھیں اور بدبو بھی، سیک بھی ٹپک رہا تھا۔ اس سے قبل کہ حیرت زدہ آفیسر اپنا پستول نکالتا، ٹائیگر ایک دوسری راہداری میں چلا گیا۔ باہر جانے کا راستہ کون سا ہے جناب؟ اس نے وہاں موجود آفیسر سے پوچھا اور پھر شکریہ ادا کرتا ہوا عمارت سے نکل گیا۔ اسی لمحے کسی نے قیدی کے فرار کا شور مچا دیا۔ ناگز ہیڈ ایسی بستی نہ تھی جہاں لوگ بہت سے ہوں اور ان میں گل مل کر فرار ہونا آسان ہو، لہٰذا ٹائیگر نے ہوٹل واپسی کے لیے مکانوں کی عقبی گلیاں منتخب کی۔ وہ سہ پہر کے سرخ رنگ سورج کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہوا ہوٹل پہنچ گیا۔ اوشان، ہمیں فرار ہونا ہے، اس نے کمرے میں گھستے ہی اوشان سے کہا۔ مگر کس سے فرار ہونا پڑے گا؟ اوشان نے قدرے حیرت سے ٹائیگر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مقامی پولیس سے، سینیٹوریم واپس جانا ہوگا۔ یعنی ہم پولیس سے فرار ہو کر سینیٹوریم جائیں؟ لیکن کیا پولیس عظیم شہنشاہ کے ماتحت نہیں؟ نہیں، اس سلسلے میں بعض پیچیدگیاں باقی ہیں۔ تب پھر وہ کس کا شہنشاہ ہے؟ ہماری تنظیم کا۔ کیا تنظیم کا پولیس پر کوئی اثر نہیں؟ فی الوقت نہیں، اور میرا خیال ہے کہ بہرام بھی اس وقت کی مشکل سے دوچار ہے۔ اس وقت مجھے سمرقند کا ایک حکمراں یاد آ رہا ہے، اوشان نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ وہ اپنی کمزوریوں سے اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے اپنے جنگجو کو بھی اعتماد میں نہیں لیا۔ حالانکہ جنگجو سناجو کا ماسٹر تھا، لہٰذا جب حالات خراب ہوئے تو جنگجو جو حکمران کا محافظ بھی تھا اس کی مدد نہیں کر سکا۔ یہی حال شہنشاہ بہرام عالی نصب کا بھی ہے۔ ان حالات میں ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا ہم کر چکے ہیں۔ وہ شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ ٹائیگر نے سنجیدہ لہجے میں اوشان کو خبردار کیا۔ لیکن اس نے تمہیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ اوشان نے اونچے لہجے میں پوچھا۔ جب اس نے تمہیں اپنے اعتماد میں نہیں لیا تو اس کو مشکلات سے نکالنا ہماری ذمہ داری بھی نہیں۔ تم اس بے وقوف شہنشاہ کے لیے سب کچھ کر چکے ہو، اب تمہیں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ اس علاقے میں کرنا چاہیے جس کا تم پر حق ہے۔ سناجو ہمارا منتظر ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں جن کی میں وضاحت نہیں کر سکتا لٹل فادر، ٹائیگر نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں وضاحت کرنے کی اہلیت نہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نااہل ہو۔ ٹائیگر نے اوشان کے صندوقوں کی طرف دیکھ کر سر جھٹکا اور بڑی بے بسی سے بولا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ یہ سامان بھی ساتھ لے چلیں، سامان بعد میں منگوا لیا جائے گا۔ میں اپنا خزانہ کسی ایسے شہنشاہ کی خاطر نہیں گنوا سکتا جس نے ایوان سناجو پر اعتماد نہیں کیا ہو۔ اوشان نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ تب پھر مجھے تنہا ہی جانا پڑے گا۔ تم ایک شریف اور بوڑھے انسان کو اس کی زندگی کے اس جٹ پٹے میں تنہا چھوڑ جاؤ گے؟ شریف، بوڑھا، جٹ پٹا نہیں اوشان، تم اس صدی کے سب سے شفاق جلاد ہو۔ میں ایماندارانہ خراج کی عوض ایماندارانہ اور مناسب خدمات فراہم کرتا ہوں۔ خدا حافظ، ٹائیگر نے پلٹ کر کہا اور اوشان بھی دوسری طرف پلٹ گیا۔ ٹائیگر کو پہلی ہی نظر میں اندازہ ہو گیا کہ پورے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، لہٰذا اس نے غیر ضروری خون خرابے سے بچنے کے لیے گزرنے والے ایک ٹریکٹر کو استعمال کیا۔ وہ ٹریکٹر سے لگے ہوئے ٹرالر میں رکھے ہوئے ڈیپ فروسٹ ریفریجریٹر میں بیٹھ گیا۔ اسے ایسا ہی لگا تھا جیسے وہ کسی اندھیرے اور سرد غار میں گھس آیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ پولیس اب اس کی گرد بھی نہیں پا سکے گی اور وہ پولیس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے گا۔ نارتھ کیرولینا پہنچ جانے کے بعد اسے مشکلات کے خاتمے کا یقین تھا۔ ٹرالر کو کھینچتا رہا، اندر بھرا ہوا سامان ٹکرانے کی آوازیں ٹائیگر کو سنائی دیتی رہی اور وہ سوچتا رہا کہ کیا چارہ گر نامی تنظیم کسی خطرناک مرحلے سے دوچار ہے۔ اسے اتنا تو یقین تھا کہ چارہ گر کسی مشکل میں ہے، وگرنہ جیل سے اس کی رہائی بہرام کے لیے کوئی مسئلہ ہی ثابت نہ ہوتی۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ بہرام نے اوپن لائن پر اسے فون کر کے انتہائی غیر معمولی کام کیا تھا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ شاید تنظیم کے خاتمے میں بھی کوئی بہتری ہو۔ اچانک ہی ٹرک رک گیا۔ اسے دو ڈرائیوروں کی آوازیں سنائی دی جو کھانے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے ریفریجریٹر کا دروازہ کھولا اور ٹرالر سے اندھیرے میں اتر گیا۔ وہ کسی بڑے شہر کے مضافات میں تھا۔ وہ پیدل چلنے لگا۔ جلد ہی اسے بنے ہوئے گوشت کی مہک محسوس ہونے لگی۔ غالباً وہ کسی ایسے مقام پر تھا جہاں آس پاس ہی کوئی بڑی ضیافت ہو رہی تھی۔ تبھی ایک ٹیکسی بھی نمودار ہوئی۔
ٹیکسی پر لکھا تھا ریلیگ نارتھ کیرولینا۔ ٹائیگر نے ہاتھ دے کر ٹیکسی روکی اور 20 منٹ میں چھوٹے سے ریلیگ درام ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ نیو یارک سٹی جانے والی پرواز پر تھا۔ نیو یارک ایئرپورٹ سے اس نے کرائے کی کار لی۔ صبح 3 بجے تک وہ نیو یارک میں چاراگر سینیٹوریم کی بلند و بالا دیواروں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ علل صبح کی تاریکی میں بہرام کے دفتر کی کھڑکی دور سے ایک زرد چوکور نظر آ رہی تھی۔ لائٹس کھلی ہوئی تھی۔ کسی محافظ نے اسے گیٹ پر نہیں روکا۔ مرکزی عمارت تک جانے والے راستے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تاریک زینے سے ایک راہداری پر پہنچا اور پھر ایک بڑے لکڑی کے دروازے تک پہنچ گیا۔ یہ دروازہ بھی مکفل نہ تھا۔ وہ دروازے سے گزر کر ایسے کمرے میں پہنچا جہاں سیکرٹریوں کی ڈیسک رکھی ہوئی تھی اور پھر بہرام کے کمرے سے آنے والی پاٹدار آواز سن کر ٹھٹک گیا۔ میں مشکلات کے اس دور میں آپ سے مکمل، بھرپور اور غیر متزلزل وابستگی کا اعلان کرنے آیا ہوں شہنشاہ اعظم۔ یہ آواز صرف اور صرف اوشان کی تھی۔ میں آپ کی ذہانت، فراست اور جرأت کا معترف ہوں، اوشان کہہ رہا تھا۔ ٹائیگر کے چہرے پر کھسیانی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی خاطر خون کی ندیاں بہا دوں گا۔ اوشان کا لہجہ بہت اونچا تھا۔ تم اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئے لٹل فادر؟ ٹائیگر نے کمرے میں گھستے ہی کہا۔ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ اوشان نے خون کی ندیاں بہانے کا اعلان کرتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ سر سے بلند کر لیا تھا جس کے لمبے ناخن چمک رہے تھے۔ ٹائیگر کی آواز سن کر وہ ہاتھ گرانا بھول گیا۔ بہرام اپنے ڈیسک کے پیچھے مخصوص انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آج شاید 2 مرتبہ شیو کیا تھا۔ صبح کے 3 بجے تھے۔ اس شخص کو تباہی کا سامنا تھا مگر وہ اس طرح مطمئن بیٹھا ہوا تھا جیسے کافی کی دعوت میں آیا ہو۔ کپڑوں پر ایک بھی سلوٹ نہیں تھی۔ اہمیت اس بات کی نہیں کہ میں یہاں کس طرح پہنچ گیا، اوشان نے پروکار انداز میں جواب دیا اور زبان کوریائی ہی استعمال کی تاکہ بہرام کچھ نہ سمجھ سکے۔ میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ اس احمق شہنشاہ اور اس کی تباہی سے تم کو دور لے جا سکوں۔ صندوقوں کا کیا ہوا؟ مجھے صندوقوں سے زیادہ تمہاری فکر تھی۔ میں نے 10 سال تک تمہارے اندر سرمایہ کاری کی ہے اور میں اس سرمایہ کو یوں ہی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے کوریائی زبان نہیں آتی ماسٹر، بہرام نے لقمہ دیا۔ ہم یہاں ایک انتہائی اہم سلسلے میں جمع ہوئے ہیں۔ شہزاد بھی نہیں سمجھتا شہنشاہ عالی مقام، اوشان نے تعظیماً سر خم کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال ہم یہ جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ آپ کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں۔ ٹائیگر، ایک بری خبر یہ ہے کہ ہم نہ صرف مشکلات سے دوچار ہیں بلکہ مجھے پورے نظام کا بڑا حصہ وقتی طور سے بند کرنا پڑے گا۔ ٹائیگر نے بات اچک لی۔ شہنشاہ کو بولنے دو، اوشان نے انتباہی انداز میں ٹائیگر کو گور کر کہا۔ ہاں، چاراگر کے پورے نظام کا بڑا حصہ بند کرنا پڑے گا۔ بہرام سر ہلا رہا تھا۔ دیکھا، شہنشاہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے اور تم بیچ میں لقمہ دے رہے تھے۔ یہ بدتمیزی ہی نہیں، جہالت بھی ہے۔ ہم عملاً مفلوج اور بے عمل ہو کر رہ گئے ہیں، بہرام کہتا رہا۔ ہم FBI اور CIA کے ان لوگوں سے تو بچ سکتے تھے جو کسی نمبر میں دلچسپی لے رہے تھے، لیکن کانگریس کے رکن کے قتل کے بعد انہوں نے تفصیلی چھان بین کرنی شروع کر دی ہے۔ انہیں بعض سراغ بھی مل گئے ہیں۔ میں نے تمہیں اسی وجہ سے ڈائریکٹ اوپن لائن پر فون کیا کہ تمہیں یہ اشارہ مل جائے کہ خفیہ لائن بھی محفوظ نہیں۔ میں سمجھ گیا تھا، لیکن یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم ان کے ہاتھ نہیں آئے۔ بہرام نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا کوئی تمہارے ہاتھوں مارا گیا؟ یقیناً مارا گیا ہوگا، اوشان نے سر ہلاتے ہوئے لقمہ دیا۔ نہیں، ٹائیگر نے پرزور لہجے میں جواب دیا۔ گڈ، اوشان کے چہرے پر پڑی ہوئی چند سلوٹیں معدوم ہو گئیں۔ ہرگز نہیں، اوشان نے مسکرا کر سر خم کرتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکا لڑائی جھگڑے سے کوسوں دور رہتا ہے، کسی بندر کی طرح پرامن رہنا اس کی عادت ہے، بس صرف آپ کے اشاروں پر لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔ شہنشاہ عالی مقام، مجھے یقین ہے کہ موجودہ صورتحال میں کسی کو قتل کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ اگر کوئی مارا بھی گیا تب بھی ہم پر آنے والا دباؤ کم نہیں ہوگا۔ یہ پتہ چلانا پڑے گا کہ کانگریس کے رکن کو کس نے قتل کیا، اس قتل کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بات دنیا کے سامنے لانی ہوگی، اسی طرح ہمارے بارے میں تفتیشی عملہ مطمئن ہو سکے گا۔ ڈاکٹر بہرام بہت سنجیدہ تھا اور اس کی آنکھوں سے اس کے اندر کی تشویش کا بخوبی اظہار بھی ہو رہا تھا۔ کیا کام شروع کرنے کے لیے کوئی نقطہ موجود ہے چیف؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اب وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، کانگریس مین کے سینے سے اس کا دل بھی چوری کر لیا گیا ہے۔ دل کی بہت تلاش کی گئی لیکن ناکام رہے۔ دل ہاتھ سے نکالا گیا تھا؟ ٹائیگر کے سوال پر اوشان کی آنکھوں میں ایسی چمک پیدا ہوئی جیسے اسے ٹائیگر کی طرف سے اسی سوال کی توقع تھی۔ نہیں، بہرام نے جواب دیا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس مقصد کے لیے کوئی تیز دار چاقو استعمال کیا گیا ہے اور دل کا کہیں بھی سراغ نہیں ملا۔ نہیں، تب پھر یہ عشق و شک کا چکر ہوگا۔ کسی نے دل چوری کرنے والی اصطلاح کو بہت سنجیدگی سے لے لیا ہے۔ ٹائیگر کے چہرے پر کھلنڈرا پن پھر برسنے لگا۔ نہیں ٹائیگر، بہرام نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ وہ کسی معاشقے میں ملوث نہیں تھا۔ اس کی شادی برسوں قبل ہوئی تھی اور دونوں میاں بیوی بہت خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ بہتے ہوئے پانی کی طرح پاک صاف شخص تھا۔ اوشان نے اس طرح کہا
جیسے وہ مقتول سے برسوں سے واقف ہو۔ ہاں، اس کی بیوی اس سے بہت محبت کرتی تھی، بہرام نے کہا۔ میری بیوی بھی ایسی ہی تھی، اوشان نے عجیب سے لہجے میں انکشاف کیا۔ لیکن ایک روز وہ ایک سمندری چٹان سے پھسل کر گری اور ڈوب کر مر گئی۔ میں نے صبر کیا اور میں صبر کی نعمتوں سے اب فیض یاب ہو رہا ہوں۔ بہرحال کانگریس مین صاف ستھرا آدمی تھا، اس کی دشمنیاں تھیں تو صرف سیاسی۔ اس کی بخوبی حفاظت کی جاتی تھی۔ واردات والی شب محکمہ انصاف کی طرف سے تعینات کی جانے والا گارڈ اس کے کمرے کے دروازے پر رات بھر پہرا دیتا رہا، لیکن 5 بجے جب اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو کانگریس مین اپنی ڈیسک پر اوندا لیٹا ہوا تھا۔ اس کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور دل غائب تھا۔ دل کی شریانوں اور والز کو بھی سخت نقصان پہنچا، بے تحاشا خون بہا تھا۔ اناڑی، اوشان نے بڑی نفرت سے کہا۔ اناڑی پن اور بے پرواہی کی بدترین مثال، لہٰذا تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایف بی آئی اور CIA والے بھی ہماری ہی طرح ملزم کو پکڑنے کے لیے بے چین ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ہم پر شبہ کر رہے ہیں۔ انہیں اس کام میں ہماری جیسی کسی خفیہ تنظیم کے ملوث ہونے کا شبہ ہے، اور اگر انہیں یہ احساس بھی ہو گیا کہ تم تنظیم کے ساتھ ہو تو وہ تمہیں اٹھا لیں گے۔